अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो उन माँ बहनों और बेटियों के लिए है जो किराए के घरों में रह रही हैं। शौहर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं मगर फिर भी महीने के आखिर तक बजट पूरा नहीं होता। मैं जानती हूँ वो एहसास कैसा होता है जब किराया देना हो, बच्चों की फ़ीस हो, बिजली का बिल आ जाए और दिल चाहे कि काश मैं भी कुछ कर पाती, शौहर का हाथ बटा पाती। लेकिन अक्सर ख़वातीन के जहन में यही आता है कि मैं तो घर पर हूँ, बच्चे हैं, बाहर कैसे जाऊँ, घर के हज़ार काम हैं, मुझे तो कोई नौकरी भी नहीं आती, कोई काम भी करना नहीं आता। लेकिन बस आज से ये सोच बदलने वाली है। मैं आपके साथ एक मास्टर प्लान शेयर करने वाली हूँ कि आप घर बैठे कैसे पैसे कमा सकती हैं, अपने शौहर की मदद कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ बगैर किसी सरमायाकारी के है। आपको कोई पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा वक्त इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के और बगैर मेहनत के तो कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। सबसे पहला कदम ये है कि आपने खुद को पहचानना है कि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि मेरे पास तो कोई ख़ास हुनर नहीं है, लेकिन सच है कि हर औरत के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। मसलन अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं तो आपके लिए टिफ़िन सर्विस या ऑनलाइन फूड पेज बेहतरीन है। अगर आप सिलाई या कढ़ाई जानती हैं तो ऑर्डर पर कपड़े सीना शुरू कर दें। अगर आप बातचीत में अच्छी हैं तो यूट्यूब चैनल या टिकटॉक पर होम टिप्स शेयर करें। सोचो दिन के वो 2-3 घंटे जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं और शौहर दफ्तर में होते हैं, वही वक्त आपकी कमाई का वक्त बन सकता है। एक बात याद रखें, आपका पहला कदम ही सबसे बड़ा कदम है, कामयाबी बाद में आती है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सा काम शुरू किया जाए। मैं आपको यहाँ 5 बड़े रास्ते बताने वाली हूँ जो लाखों ख़वातीन ने आजमाए और कामयाब हुई। अगर आप अच्छा खाना बनाती हैं तो होम टिफ़िन सर्विस शुरू करें। शुरू में पड़ोस, दोस्तों, रिश्तेदारों को बताएं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें आप रोज़ाना ऑर्डर्स लेना शुरू करें। शुरू-शुरू में तो थोड़ा मुश्किल होता है, ऑर्डर्स नहीं आते, लेकिन 3-4 दिन में आपका काम चल पड़ेगा और 1-2 ऑर्डर्स आपको दिन में मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने ऐसी बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज़ पर रिसर्च की है जिनकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगी कि एक कराची की एक खातून थी जिनका नाम शमीम है। वो रोज़ के 5 टिफ़िन बनाती थी। हर टिफ़िन 200 का था, यानी रोज़ 1000 रुपये महीने के वो कमा लेती थी, तो तकरीबन महीने में 25,000 अपने किचन से ही कमा लेती थी। इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई और कशीदाकारी या होमवर्क वगैरह ये सबसे पुराना मगर आज भी फ़ायदेमंद काम है। आजकल इंस्टाग्राम पर लोग हाथ से बने कपड़े, दुपट्टे, टेबल कवर, यहाँ तक कि कुशन कवर तक बेच रहे हैं। आपने ज़रूर ऐसे वीडियोस देखी होंगी। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आपके पास एक सोना देने वाला हुनर है। 1-2 कपड़े बनाएं, इनकी तस्वीरें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर लगाएं, ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, आपको पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा, हिम्मत और सब्र रखना पड़ेगा। हिम्मत और सब्र के बगैर कभी किसी का कोई काम आज तक ना चला है और ना आइंदा कभी चलेगा। जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगी, पहला स्टेप नहीं लेंगी, तब तक आपका काम कैसे शुरू होगा। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, चाहे मैट्रिक या इंटर लेवल तक ही आपने पढ़ा हुआ है, तो बच्चों को आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। अब तो सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप वीडियो कॉल से भी अच्छी क्लास ली जा सकती है। एक बच्चा रोज़ के अगर 200 रुपये दे रहा है आपको फ़ीस में, और अगर 5 बच्चे भी आप पढ़ा लें तो महीने के आप 30,000 रुपये बग़ैर कहीं जाए अपने घर से कमा सकती हैं। यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वीडियोस, अगर आप में कॉन्फिडेंस है या सिर्फ आवाज़ में जान है, तो आप ऐसी बहुत सारी होम मेकर्स के चैनल और डिफरेंट ब्लॉगर्स के चैनल्स आपने देखे होंगे जिन्होंने कभी ऐसे ही शुरू किया था, सिर्फ मोबाइल से अपनी रेसिपी या होम टिप्स या बचत के तरीके या मेकअप ट्रिक्स शेयर की थी। शुरू में तो यकीनन कम व्यूज़ आए होंगे, मगर चंद महीनों में उनका चैनल मोनेटाइज हो गया और चल पड़ा, और आज वो घर बैठे अच्छी अमाउंट कमा रही हैं। तो आप ये क्यों नहीं कर सकती? जब एक औरत एक काम कर सकती है तो यकीनन बाकी सारी औरतों में भी वो हुनर मौजूद है। आपको सिर्फ अपना हुनर को पहचानना है और पहला स्टेप लेने की हिम्मत करनी है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन वर्क आज के दौर में सबसे आसान ज़रिया है पैसे कमाने का। लोग घर पर ही फाइवर, अपवर्क वगैरह पर फ्रीलांस वेबसाइट्स जैसे काम करते हैं और बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। काम जैसे डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट या तस्वीरों की एडिटिंग करना, ये सब आप घर बैठे कर सकते हैं। शुरू में छोटे प्रोजेक्ट्स लें, अपना जो रेट है, जो आपने उनसे प्राइस लेनी है, उसको कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएं और फिर उसके बाद आप अपना रेट बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप घर बैठे अच्छी अर्निंग कर लेंगे। अब बात ये आती है कि शुरुआत कैसे करें। ये सब तो तरीके तो हमें पता है कि घर बैठे कौन कौन से तरीके हम इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना और पहला कदम उठाना जो मुश्किल लगता है, तो वो कैसे किया जाए। अक्सर ख़वातीन ये कह रही होती हैं कि हमें समझ तो आ गया है, लेकिन हम कैसे शुरू करें, हमें वो मोटिवेशन नहीं है, हमें डर लगता है, या हम किसी बात से डरते हैं कि हम कोई स्टेप ले तो लें लेकिन हम कामयाब नहीं होंगे, या हमारी मोटिवेशन लूज़ हो जाएगी और हम बीच में ही छोड़ देंगे। तो याद रखें, बड़े काम हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होते हैं।
شروع میں بس 3 چیزیں کریں۔ اپنی صلاحیت کو لکھیں، کاغذ پہ لکھیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، اپنی صلاحیت کو پہچانیں۔ اس کے علاوہ وقت طے کر لیں کہ دن کے کون سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے صرف آپ کے ہوں گے جس میں آپ نے اپنی محنت سے پیسہ کمانے کے لیے اپنا قدم اٹھانا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد پلان بنائیں کہ اگلے 7 دن میں کون سا آپ پہلا قدم اٹھانے والی ہیں اور آگے اس کو فالو کرنے والی ہیں، اور بس آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سلائی جانتی ہیں تو پہلا ہفتہ 2 کپڑوں پر پریکٹس کر لیں، دوسرا ہفتہ انسٹاگرام پیج بنا لیں، تیسرا ہفتہ تصویریں اپلوڈ کر لیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ شروعات کریں، ایک دم سے بھی سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے ہفتے آپ کو آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یوٹیوب، فیس بک یا انسٹاگرام پر ایسی عورتوں کی سٹوریز ضرور سنا کریں جو کہ بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں، جنہوں نے اپنی لائف میں سٹرگل کر کے کچھ کمایا ہے اور اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچایا ہے۔ جیسے میں نے ایسی بہت ساری سٹوریز انٹرنیٹ پہ سنی جو میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں ایک ریاضہ بی بی جو کہ لاہور سے ہیں، ان کی سٹوری تھی کہ انہوں نے گھر سے چٹپٹے کھانے بیچنا شروع کیے۔ پہلے دن صرف 3 آرڈر آئے اور آج کے روز تقریباً 25 سے 30 ٹفن بنا کر وہ بیچتی ہیں اور اس سے پیسے کماتی ہیں۔ ان کے شوہر فخر سے کہہ رہے تھے کہ اب گھر کا کرایہ بیوی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سائمہ نام کی ایک عورت اسلام آباد سے، جن کے پاس بس ایک پرانا فون تھا، انہوں نے سمپل ہوم ہیکس کے نام سے چینل بنایا یوٹیوب پر، اور آج کے ان کے 2 لاکھ سبسکرائبرز ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو سرچ کر کے ان کی سٹرگل یوٹیوب جرنی شروع سے آخر تک دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اب وہ سپانسر ویڈیو سے بھی پیسے کماتی ہیں۔ اس کے بعد ہنا ایک خاتون کراچی سے جو بچوں کی پڑھائی کے دوران ٹیوشن دیتی تھیں، آج وہ 15 بچوں کو آن لائن ٹیوشن پڑھاتی ہیں اور گھر کا آدھا خرچہ خود اٹھاتی ہیں۔ اب ان سب میں ایک بات کیا کامن ہے، ان سب عورتوں نے ڈرنا چھوڑا، شروعات کی اور حوصلہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنی محنت کے اوپر بھروسہ کیا، اپنے اوپر کانفیڈنس رکھا اور اپنے کام کو اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے محنت کی اور آج محنت سے وہ کسی مقام پر پہنچ چکی ہیں، کم از کم اتنا کہ اپنے گھر کا کرایہ خود ادا کر سکتی ہیں، اپنے چھوٹے موٹے خرچے اور چھوٹی موٹی خواہشات کے لیے ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، وہ یہ سب کچھ خود ہی مینج کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مالی منصوبہ بندی کریں۔ جب کمائی آنے لگے تو سب سے اہم بات ہے کہ پیسے کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اپنی آمدنی اور خرچ الگ الگ نوٹ بک میں لکھیں۔ ہر مہینے اپنی کمائی کا 10% حصہ بچائیں جو کہ آپ کی سیونگ کے لیے ہو، آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کے کام آئے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ اللہ کی راہ میں اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالیے۔ جب آپ کمانے لگیں تو آپ ایک اماؤنٹ فکس کر لیں کہ مہینے میں مجھے جتنی کمائی ہوگی میں اس میں سے 2% یا 5% اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گی، اللہ کے ساتھ اپنی تجارت کروں گی، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بزنس کیسے چمکتا ہے۔ بچوں کے مستقبل، گھر کے کرائے اور ایمرجنسی کے لیے چھوٹی چھوٹی بچت ضرور کیا کریں۔ یہی پیسہ کل کو آپ کے سکون اور سیفٹی کے باعث بن جائے گا۔ آخر میں بس ایک بات، خواتین اگر چاہیں تو گھر بدل سکتی ہیں، زندگی بدل سکتی ہیں اور اپنے شوہر کا سہارا بن سکتی ہیں۔ کرائے کے گھر میں رہنا کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے محنت و دعا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 70 سے 80% لوگ کرائے کے گھروں میں ہی رہتے ہیں، تو کرائے کا گھر مسئلہ نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ کے اپنے بجٹ کو مینج کرنا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی آپ اپنی سمجھداری سے حل کر سکتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، کرائے کا گھر جب آپ اپنے لیے چوز کریں تو اپنی ضرورت کے مطابق، ایسا نہ ہو کہ آپ کی فیملی تو 3-4 لوگوں پر ہی منحصر ہے، لیکن آپ اپنے لیے کرائے کا گھر ایسا چوز کر لیں جس میں 5-6 کمرے ہیں، جس میں سے 2-3 کمرے تو آپ کے استعمال میں ہی نہیں آ رہے لیکن آپ اس کا کرایہ بھر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں بہت مائنڈفل رہیں، جب آپ اپنے لیے کرائے کا گھر چوز کریں تو اپنے ضرورت کے حساب سے ہی کریں، اس کے مطابق ہی کریں۔ تو چلیے آج سے ہی اپنے دل سے وعدہ کریں کہ آج سے، ابھی سے میں بھی کچھ کروں گی، میں صرف خواب نہیں دیکھوں گی بلکہ ان میں حقیقت بھی ڈالوں گی۔ دیکھیں بہنوں، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کرایہ دینا، بچوں کی فکر، گھر کے اخراجات، یہ سب کبھی کبھار دل کو تھکا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں، تھک جانا گناہ نہیں ہے، ہمت چھوڑ دینا گناہ ہے۔ آپ کے اندر ایک طاقت موجود ہے جو شاید آپ نے خود بھی کبھی محسوس نہیں کی، وہ طاقت جو ہر صبح آپ کو اٹھاتی ہے، وہ طاقت جو ہر مشکل کے بعد بھی آپ کو مسکراتی ہوئی رکھتی ہے، وہی طاقت آپ کے اندر کی عورت ہے۔ آپ ہی تو وہ ہیں جو شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر زندگی چلاتی ہیں۔ آپ ہی تو وہ ہیں جو گھر کے کونے میں بیٹھی سلائی کرتے ہوئے دعائیں مانگتی ہیں۔ آپ ہی تو وہ ہیں جو کبھی خود کے کپڑے پیچھے رکھ کر بچوں کے خواب خرید لیتی ہیں۔ تو آپ کیوں نہ فخر کریں اپنے آپ پر، کیوں نہ اپنے لیے بھی کچھ کریں۔ آج پہلا قدم اٹھا لیں تو آنے والے سال میں شاید آپ ہی کسی عورت کے لیے حوصلے کی مثال بن جائیں گی۔ میں چاہتی ہوں آپ سب اپنی زندگی میں ایک وعدہ کریں، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔
وعدہ یہ کہ میں اپنی صلاحیت کو ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ چاہے دن کے 2 گھنٹے ہوں، چاہے ایک ہی گاہک ہو، چاہے ایک ہی ٹفن بناؤں، میں کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے ایک انکم کا ذریعہ ضرور پیدا کروں گی، کیونکہ جب عورت ارادہ کر لیتی ہے نا تو دنیا کی کوئی دیوار اس کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے آج سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھوں میں برکت دے، ہماری محنت میں آسانی کرے اور ہماری گھروں میں خوشیاں اور سکون اتارے۔ اور یاد رکھیے، آپ صرف ایک گھر والی نہیں ہیں، آپ گھر بنانے والی ہیں۔ آپ ایک ستون ہیں، ایک روشنی ہیں جو اپنے گھر کے اندھیروں کو امید سے جگاتی ہیں۔ لہٰذا ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے اور آج سے ہی اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیجیے، کیونکہ اگر آپ چاہیں تو کرائے کے گھر کی دیواریں بھی خوابوں کے محل بن سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا اور نیچے کامنٹ میں صرف ایک جملہ لکھ دیجیے گا کہ میں بھی کچھ کروں گی۔ یہی جملہ آپ کی نئی زندگی کی پہلی لکیر ہوگا۔ یہاں میں چاہوں کہ آپ سے اجازت، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو کچھ نہ کچھ ضرور موٹیویشن رہی ہوگی اور آپ نے اپنے آپ کے لیے کچھ کرنے کا ضرور ٹھانی ہوگی اور دل میں سوچا ہوگا کہ میں بھی یقیناً اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں اور میں کروں گی۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔